جی اگر دین مکمل ہو گیا تھا تو پھر حضرت عیسیٰ، اور اگر دین بھیجا ہوا تھا تو نبی بھیجے جا رہے ہیں اسی دین کے بارے میں سمجھانے کے لیے، ابھی مکمل بھی نہیں ہے۔ وہ جو شریعت عطا کی گئی موسیٰ کی قوم کو، اس کے لیے کتنے نبی بھیجے گئے؟ اور جو شریعت ہمیں عطا کی گئی اس کے بارے میں تو خدا تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب ہم اتارتے ہیں کوئی معاملہ تو وہ 1000 سال میں چڑھتا ہے اوپر، وہ تو اوپر چڑھتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھا لیا جاتا ہے دلوں میں سے۔ کیسے کہا گیا کہ چھوڑا بنایا تیری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی شک ہے کہ دلوں میں سے نکال لیا جائے گا، حلق تک ہوگا؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ کسی نے تو آنا تھا نا سمجھانے کے لیے، یا کوئی عقل عطا کرنے کے لیے، یا کوئی فہم اتارنے کے لیے، یا جس کے ساتھ اللہ کا نور ہو، یا جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہو، جو بیان کرے بات اور بات کو سمجھانے کی کوشش کرے اور ہدایت کا موجب ہو جائے۔ اس میں نفرت کی یا غصے کی کیا بات ہے؟ اس میں اتنی تنگی کیا ہے اس بات کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ معاملہ ہوتا ہے 1000 سال کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ کسی اور کو مبعوث کر دیتے ہیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ وہی تعلیم، وہی ہدایت، وہی قرآن جو چڑھ گیا ہے سلیہ پہ، اس کو کسی نے لے کے آنا تھا نا، تاکہ بیان کرے کھول کھول کے، بتائے لوگوں کو اور فیصلہ کرے، حاکم اور عادل ہو، اور فیصلہ کرے سچ اور جھوٹ کا، اور تضادات کو دور کرے اور حکمت سکھائے، دوبارہ دلوں میں بٹھائے اور شرک میں سے نکالے یہ جو ہم نے مخفی شرک والے میں۔ تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ تو ہونی تھی نا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت کا پہلو بند نہیں کیا ہوا۔ وہ میں نے یوسف کی مثال دی ہے نا، یا جنوں کی مثال دی کہ جنوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی گمان کیا تھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اور یوسف کے بارے میں جو اس فرعونی نے کہا کہ یہ ہم گمان کیا تم نے یوسف کے بارے میں کہ وہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سورت المومن 40 ہے، 40 سورت ہے، اور آیت نمبر ہے میری نظر 35 اور 36 ہوگی اگلی۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور یقیناً آیا تمہارے پاس یوسف پہلے اس سے 7 دلائل کے، بس ہمیشہ رہے تم شک میں اس سے کہ وہ لایا تھا تمہارے پاس جسے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ بعد اس کی کوئی رسول۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی، اسی طرح گمراہ ٹھہراتا ہے اللہ اس کو جو ہو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا۔ وہ لوگ جو جگڑتے ہیں بارہ میں یاد کے اللہ کی بغیر دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس، بڑی ہے یہ بات ناراضگی میں نزدیک اللہ کے اور نزدیک ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ ہر دل پر تکبر کرنے والے سرکش کے۔ تو یہ والا معاملہ تو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ نبی آ جاتا ہے، ہم بندوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں ہیرو چاہیے نا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی ایک مجسمہ چاہیے کہ ہم اس کو بنا کے بیٹھ دیں گے عیسیٰ کو آسمان پہ۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کسی کو غیر طبی عمر نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی پیدائش کے وقت جب بچے نے پنگوڑے میں سے بات کی کہ حکم کیا گیا ہوں میں
کہ نماز ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ رہوں زندہ اور اپنی ماں کا فرما بردار۔ اب وہ کہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کیوں مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ آپ تو خیر مان گئے نا کہ وہ وفات وادی ہو گئی، بات ختم۔ چلیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں آپ ان پہ تھوڑا غور کریں کہ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، اور کہیں پہ الہام وہی خدا کے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں میعاد کی بات کر رہا تھا، تو یہ دیکھیں اور آ گیا اس میں، اور ہر ایک امت کے لیے میعاد ہے ایک، بس جب آ جاتی ہے میعاد ان کی، نہیں وہ پیچھے ہوتے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف، یہ آیت سورت 7ویں آیت نمبر 35۔ اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے، بس جب آ جاتا ہے رسول ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، نہیں ظلم کیے جاتے۔ تو ہر امت، اب دیکھیں موسوی امت بھی ہے اور عیسوی امت بھی ہے، محمدی امت بھی ہے، اب احمدی امت بھی ہے۔ ہمیں فخر تو اپنے آقا پہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہمارے تو مرزا صاحب، مرزا غلام احمد صاحب نے کہیں پہ ان کی اطاعت سے باہر قدم نہیں نکالا، ان کی فرما برداری میں ہمیشہ گامزن رہے اسی پہ۔ وہ کہتے ہیں ملا ہی مجھے سب کچھ ان سے، ان کی محبت سے ملا، اور یہی سچ بھی ہے، ملتا بھی وہیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب دروازے بند کیے ہوئے ہیں، دروازہ وہی کھلا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہی ہے، قرآن مجید جو اللہ نے عطا کر دی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن اس کو دلوں میں اتارنے، کھول کر بیان کرنے کے لیے بھی تو کسی کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں نا، تاکہ وہ جو دھندلائی ہوئی تصویریں یا خیالات یا فرسودہ مسائل جو چلے آتے ہیں ساتھ، ان کو کلیئر کیا جا سکے قرآن مجید کے حساب سے۔ آپ کو پتہ ہے میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ میں نے نشان کے طور پہ تمہیں دی ہے آیات، دی مجھے آیات، کون سی آیات؟ فرمایا کہ خاتم النبیین کا معاملہ جو ہے وہ ان آیات میں پوشیدہ ہے۔ کن میں؟ کہ لائیں گے ہم امتیں، کھولیں گے ان کی کتاب، لائیں گے ان کے گواہ ان پہ، ان کے نبی ان پہ گواہ، اور اے محمد لائیں گے ہم ان سب پہ تجھے گواہ۔ یہ ہے آپ کی مہر تصدیق جو آپ نے ثبت کرنی ہے قیامت کے دن وہاں پہ نبیوں کی نجات کے لیے، کہ جی لوگوں نے تو انکار کر دینا ہے آپ کا۔ تو میرا کویسچن تو بڑا سمپلی رائٹ وے تھا کہ لا نبی بعدی، تو آپ نے فرمایا وہ پھر نبی کا مسئلہ کہاں سے آئے؟ تو پھر آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ سے زیادہ تو قرآن مجید نہیں کسی کو سمجھ آیا۔ لا نبی بعدی والی حدیث، اور کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا اور 30 جھوٹے ہوں گے، تو پھر یہ معاملے کیا ہیں؟ پھر سمجھائی گئی وہ آیت کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں مائدہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب کس کا انکار کرتے ہیں؟ اس نبی کا کہ جسے ہم لائے ہیں نبیوں کے وقفے پہ، فترت، نبیوں کے وقفے، تو اس کا مطلب آپ کے بعد کا ایک وقفہ، اور پھر وقفے کی میعاد کے بارے میں مجھے میرے رب نے میرے دل میں ڈالا کہ چڑھتا ہے یہ زمین، یہ آسمان کی طرف اس دن کی مقدار کے مطابق جس کو تم گنتے ہو 1000 سال، کہ یہ میعاد ہے، یہ وقفہ ہے، اور یہی معاملہ ہے کہ آپ کے بعد رائٹ وے میں کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ کے اس مدت کے دوران میں 30 جھوٹے ہیں، 40 آئے ہیں، جو بھی ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کر دیا بنی آدم کو کہہ کے کہ ہم بھیجیں گے، جب بھی بھیجیں تمہارے پاس رسول تو تم اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تو اگر وہ کینسل ختم تھا تو وہاں پہ وقفہ کیوں کہا گیا؟ گامدی صاحب آپ تو عالم ہے، میں تو نہیں، تو وہ سدا سا آدمی بالکل بے علم. اگر وہ کنٹینیوشن نہیں تھی اور اس کے بعد کینسلیشن تھی اور آخری والی بات تھی، اس میں بھی آپ جو ہے نا وہی کرتے ہیں، زن بڑے کرتے ہیں آپ گامدی صاحب. آخری کا کہاں پہ ہے معاملہ؟ ختم کا کہاں ہے معاملہ کہ ختم ہو گیا؟ کہاں ہے؟ قرآن مجید سے کہیں کسی اور چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ الہام کا کہاں ہے کہ نہیں ہو الہام نہیں ہوگا؟ میں نہیں بات کروں گا سوائے اس حدیث کے جس کی میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ ایک ٹائم تک کے لیے یہ بات درست ہو سکتی ہے. ہم کسی حدیث کو وہ غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک ٹائم تک، ایک میعاد تک اس کا عمل پذیر ہونا بالکل ممکن ہے، ایسا ہی. لیکن جب وہ میعاد ختم ہوتی ہے، وہ وقفے کا پیریڈ جب ختم ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کا وہی اصول جو سنت اللہ ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتنی آیات آپ قرآن مجید میں تضاد نہیں اللہ نے کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلکہ دلیل کے طور پہ کہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں تضاد ہوتا. جو طریقہ کار آپ لوگ کہہ رہے ہیں اسے تو تضاد پیدا ہو رہے ہیں. یہ تضادات نکلتے ہی تب ہیں اگر ہم اللہ کی سنت کو تسلیم کریں گے، جیسے وہ جاری تھی ویسی جاری ساری ہے. اور یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے، یہی درود شریف میں سے ملتا ہے، یہی سورۃ فاتح میں سے نکلتا ہے. اسی کی بابت کہا گیا ہے وہ جو نام کے ہوں گے وہ صدیقوں میں سے، جس میں کہا گیا کہ وہ ہوں گے متقی اور شہید اور صدیق اور انبیاء. وہ کہنا تو آپ بس یہی کہیں کہ ہے ہی نہیں، بس صرف نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، شہید کوئی نہیں ہونے گا. صدیق تم میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا بھائی، اتنی تمہاری ان کو کہا تھا اس امت کی کہ تم میں شہید بھی نہیں پیدا ہو سکتا، صدیق بھی نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے پھر بھائی؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے انعامات، اللہ کہتے ہیں میں جو فضل فضیلت جاری کر دیتا ہوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور ہم بڑے بڑے بند لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ٹکا لگا کے رکھنا، یہ ایسا ہی ہے. میں آپ سب لوگوں کو ایک حل دیتا ہوں، صدق کے دل سے، خلوص نیت سے، کیونکہ مرنا ہے سب نے، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا. اللہ سے کہیں اے اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، نہ اس دن جواب دینے کی استطاعت رکھتا. اے اللہ ہمیں اس دن کسی ایسی چیز کے لیے مورد الزام نہ کرنا جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم دعا کرتے ہیں آپ سے ہدایت کی اور راستہ دکھا ہمیں جو حق ہے. اور پھر دل میں سے بغض، کینے، اناد، فساد یہ پہلے نکال لیں، استخارہ کریں، اللہ سے راہ مانگ لیں، خلوص نیت سے، خلوص دل سے کہ حق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں. فرشتوں کا کام ہی نہیں رہ جاتا جو آپ بیان کرتے ہیں. فرشتوں کا کیا کام رہ گیا انسانوں کے لیے؟ وہ جو دن رات بیٹھے عرش، جنہوں نے اٹھایا ہے عرش، وہ دن رات وہ دعا کرتے ہیں. وہ کیا دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ یہی دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ معاملے جو ہیں، اور ان کے اجر ہیں، ان کے بھی اجر ہیں، ان کے بھی کاموں کے اجر ان کو اسی میں سے ملنے ہیں کہ وہ جو دعائیں کر رہے ہیں. اور یہ اکیلی دعائیں نہیں، یہ مکالمہ مخاطبہ سارا ان کے ساتھ یہ عرش کا مضمون ہے. پھر انشاءاللہ میں کسی ٹائم پہ بیان کروں گا. لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ انسانوں کا جب آغاز ہوتا ہے انسان کی تربیت کا، تو وہ مکالمے مکاشفے جو شروع ہوتے ہیں وہی. غامدی صاحب ابلیس کا عرش بھی پانی پہ ہے، اللہ کی بھی الہام ہے نا. وہ اس کو کیا قدرت دی گئی ہے؟ اس کو تو کوئی قدرت نہیں دی گئی. بہکا ان کو اپنی آواز کے ساتھ، چڑھا لا ان پہ اپنے لشکر پیادے اور سوار، آواز کے ساتھ. تو آواز کیا ہے؟ الہام ہے نا. وہ نہیں اندھے ہوتے
مگر دل نہیں، اندھے ہوتی آنکھیں دل. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس پہ غور کریں کہ اگر الہام جاری و ساری ہے شیطان کم بخت کا ہم مظلوموں پہ ہمیں خوار کرنے کے لیے، اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے الہام کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم تو گئے خسارے میں سیدھے سیدھے. اللہ نے تو کہا میں تو صرف الہام یا وہی کرتا ہوں پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغامبر کے ذریعے سے، یہ سارا اور نظام ہے. اللہ نے کہا کہ وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش، اللہ کا عرش کیا کوئی مادی چیز ہے، کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو معاملہ ہے وہ اس صفات کے مطابق جو عمل پذیر کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو ان کاموں کے لیے لگائے گئے ہیں وہی ہے نا. تو وہ ان کا کام ہے کہ وہ جو ہر انسان کے لیے فرشتے ہیں، جو اس کے لیے اس کی کئی فرشتے حفاظت کے لیے ہیں، اس کی رہنمائی کے لیے ہیں، اس کے سوال و جواب کے لیے ہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم کے مطابق. ان کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کے دل میں. اور جب یہ جو حدیث ہے نا کہ جب فرشتے کی اور انسان کی آمین مل جاتی ہے نا تو دعا قبول ہو جاتی ہے. میں آپ کو تجربے سے بتاتا ہوں کہ جب آپ کا دل اخلاص ہو، کوئی بناوٹ اور کوئی کینہ نہ ہو، تو آپ ان فرشتوں کی آوازیں اپنے دل میں سن لیتے ہیں. ان کی دعائیں آپ حیران ہو جاتے ہیں، اتنی عظیم الشان دعائیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور بے اختیار آپ کے دل میں سے آمین آمین نکلتا ہے. ایک معاملہ ہے جو انسان کو تسلی کے لیے یہ بھی دکھائے. تو یہ آپ غور کریں، آپ سے بہت امیدیں ہیں، ہونی چاہیے. آپ ایک نرم خو انسان ہیں، آپ سوکھے علم کے ساتھ اس میں تھوڑا سا الہام کا پانی مکس ہونے دیں، اور اس کے لیے آپ اللہ سے صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما. کوئی حرج نہیں، مرنا ہے، جانا ہے، وہاں بھی سوال جواب ہونے، وہاں بڑھا سکتا ہے، وہاں معاملہ بڑھا سکتا ہے. اور جتنے آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں نا یہ لوگوں کو ہدایت دی ہوئی ہے جتنوں کو، ان کا معاملہ اگر اٹک گیا اور اگر وہ ہوا واقعی مہدی المسیح جیسا کہ ہے، وہ میں پورے یقین سے ایمان سے آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے. آپ صرف ان کی ایک بات کہ جی دیکھو اس نے نور الدین سے پوچھا کہ اگر یہ دمشق میں مسجد کہاں سے آ گئی، وہ حدیث کو وہ موضوع ہو سکتی ہے، حدیث دمشقی مسجد والی حدیث. آپ کا ابھی اسلام ابھی مسجد وہاں پہ کہا، آپ کا فرمانے میں کوئی اور معاملہ ہے، آپ کی اس حدیث میں کوئی اور پیغام ہے. اس لیے کہ جی وہ مرزا صاحب نے نور الدین صاحب کو خط لکھا اور خط لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بڑا مسکراتے ہیں تنزیہ. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا انہیں بھی اللہ نے کہا ہے کہ تو شک نہ کر. یہ اتنا غمگیر معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جس میں خوف خدا ہوتا ہے، جو صرف خدا سے محبت کرتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کو کوئی نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسی بات کہہ دے جو اللہ کی طرف سے ہو نہ، اور وہ کہہ دے. تو جو آپ کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ نہ تو شک کر اس میں جو تیری طرف الہام کیا جاتا ہے، اگر تجھے ہے کوئی تو پوچھ اہل ذکر سے. یہ چیزیں ایسے ہیں جو یہ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، بڑے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں، بڑے تقوی والے ہوتے ہیں. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو واقعتاً اللہ کی طرف سے نہ ہو، میرے گمان سے نہ ہو، شیطان کی طرف سے نہ ہو. موجود تو ہے نا اس کا الہام بھی ساتھ. یہ تفریق کرنی تو انسان کو پھر خدا تعالیٰ ایک معیار دیتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، کیا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. پھر اللہ باندھ دیتے ہیں معاملے کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو ارادہ کرتے ہیں کسی نبی کے بارے میں کہ اس کو ہدایت اس کے ذریعے سے ملے، تو شیطان اس میں اپنا ڈال دیتا ہے مسئلہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں اور معاملے کو کلیئر کر دیتے ہیں.
تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم نے فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ جب آیا عیسیٰ. تو یہ دو الگ الگ معاملے ہیں. اور عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسے تو ہم نے صرف بطور مثال کے بیان کیا، that's it. اس کے آنے کا جو ذکر حدیث میں ملتا ہے یا جو بات چیت چلی ہوئی ہے مذہب میں، وہ غلط نہیں ہے، وہ چلی ہوئی ہے، وہ ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ ہاں وہ بطور مثال کے اس کو بیان کیا ہے. یا یہاں پہ جو آئے گا نا وہ بھی عیسیٰ ابن مریم، وہ ہونا بھی ضروری تھا. جب اللہ نے فرعون کی اور لوط کی بیوی کا ذکر کیا نا ان لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، تو ادھر جب ایمان والوں کے لیے ذکر کیا نا فرعون کی بیوی اور مریم کا، تو اس سے عیسیٰ پیدا ہونا بھی ضروری تھا، ورنہ ہم جیسے ہی سارے رہ جاتے نا. تو کوئی ضروری تھا کہ امت میں کوئی اس عیسیٰ جیسا ہو جس کی مثال قرآن مجید نے دے دی کہ ہر سب مومنوں کے لیے یا مومن لوگوں کے لیے کہ ان کی مثال اس میں ہے، مریم ہے، کہ جس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی اور خدا تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی. یہ روح پھونکنا بھی عمل ہے. اللہ کائنات بنا دیتے ہیں کہہ کے، تو عیسیٰ کو نہیں بنا سکتا. وہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، تم کیا بات کرتے ہو کہ اللہ تو ابراہیم کو اس چٹان سے پیدا کر سکتا ہے. تو ہم لوگ بڑے چھوٹے ظرف، چھوٹے دلوں کے لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں مسئلے بنانے والے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا سوال جواب کرنے والے، داڑھی کا، وضو کا، ٹخنوں کا، شلوار اونچی ہو نیچی ہو، ہم تو ان میں پھنسے ہوئے مصیبتوں میں پڑے لوگ کہاں سے سمجھیں گے کہ جو نبیوں نے کہا کہ نہیں ہوتا کوئی زندہ جب تک کہ وہ روح سے زندہ کیا جائے، جب تک کہ اس کو. اور روح کیا ہے؟ روح تو ہے ہی کلام ہے غامدی صاحب، روح تو ہے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اترتی ہے روح اور فرشتے، تو وہ روح القدس، تو وہ سارا کلام کا ہی معاملہ ہے، الہام کا ہی معاملہ ہے. امر اللہ کی وہ تو آپ غور کریں تو وہ سارے کا سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے پانی سے ہی زندہ کرنا ہے سب کچھ. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے سب کچھ پانی سے زندہ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات تو کہنے سے پیدا کی، یونیورس تو کہنے سے پیدا کی. تو پھر دیکھیں کہاں پہ انجیل میں کہا، شروع میں کہا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا اور اس کا کلام تھا، کلام ہی اللہ تھا اور اللہ کلام تھا، اور جو کچھ پھر پیدا ہوا وہ کلام سے پیدا ہوا. تو کلام سے پیدا ہوئی. اللہ میں خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم کام کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کن فیکون، کو ہو جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں کے لیے میری درخواست ہے، پیار سے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ایک بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فہم دین عطا کرے، فہم قرآن عطا کرے، سکا قرآن عطا نہ کرے. بہت ہے آپ کے پاس الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت ذخیرہ علم کا، ہر چیز کا، اور لاجک اور تجیحات اور پیش کرنے کی طریقے سب جانتے ہیں. صرف اللہ سے دعا کریں اور قرآن مجید کو دوبارہ پڑھیں. چھوڑ کے مودودی صاحب نے تو 40 سال پہلے کہہ دیا تھا، 50 سال پہلے کہ احمدیت کا یہ جو معاملہ ہے وفات مسیح والا، اس میں معقولیت ہے. تو آپ کو تو 50 سال لگے ان کی معقولیت ڈھونڈتے اور پھر جا کے آپ نے وفات مسیح کو مانا. مودودی صاحب یہ اندر سے قائل تھے. مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے اناؤں کا وہ نہیں ہے. یہاں پہ تو مرنا ہے، یہاں پہ تو وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہم نے جواب دیا ہر اپنے کام کے لیے. یہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں، اور اللہ کرے کہ آپ تک پہنچے اور سب لوگوں تک پہنچے. جو سنیں وہ سوچیں اور غور کریں، اور قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، نہ کہ مولویوں کے ترجموں سے، لیکن قرآن مجید کی ایکسپلینیشن قرآن مجید کی ڈفرینٹ آیات سے لیں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے لیے کسی ترجمہ کرنے والے یا کسی جس کو میرے جیسوں کو تو آتا ہی نہیں، عربی نہیں آتی ہے، تو وہ ان کو تو ترجمے ہی پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن
قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن مجید اپنی ہر بات کا جواب کہیں نہ کہیں دے رہا ہے، ہر چیز کی وضاحت کہیں نہ کہیں کر رہا ہے. تو وہ سورۃ یوسف والی بھی وہ صورت وہ بھی مت بولیے گا پلیز، اس کو بھی غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح سے مورد الزام قرار دیا ہے کہ یہ تو یہی طریقہ ہے کہ اسی طرح ہم لوگوں کو جن کے دلوں میں تکبر ہوتی ہے تو ہم انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں، اور پوچھنے والے ہیں ہم ان کو یہ مان لیں کہ کہاں پہ تھا تو کہاں پہ آخری نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں جو اس بات کی توثیق کرتے. دین مکمل ہونا بالکل دین مکمل ہے، لیکن دین کی فہم کو واپس لے کے آنا وہ بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتا ہے. کہ ہم جب سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کسی رہبر کی، کسی مہدی کی، کسی ہدایت یافتہ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی برائی نہیں ہے، مقصد تو اللہ ہے، مقصد تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا ہے؟ مقصد تو اللہ ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑا کیا مقصد ہو سکتا ہے. جزاک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، جو سمجھیں سنیں. یہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، خدا کی قسم میرا مسیح سچا ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں. میرے اللہ سے علم سے کہہ رہا ہوں، حق یہ حق. اب کسی گھوڑے والے نہیں آنا ہے. عیسیٰ پھر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے سورت جس میں مریم کا ذکر کر کے کہا گیا کہ ہم تو عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں. وہ ایک مومنین کے لیے ایک رستہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن جس کا ذکر قرآن مجید میں یا احادیث میں یا آپ کی زبان سے آنے والے کا تھا وہ آگے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مرزا غلام احمد ہے. اب ہم لڑیں تقدیر سے، اللہ سے، کسی سے، کچھ کوئی جو مرضی کرے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب لوگ ان کی باتوں کو لے کے کدھر چلے جائیں، یہ بھی ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ کیا یہ وہی ہے جو وہ لے کے آئے تھے یا جس کا اظہار انہوں نے کیا. اس میں بھی کلام اس میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہی ایک چیز ہے جو ہوتی رہتی ہے. تنزل لازمی ہے، ہوتا ہی ہے. چیزیں بگڑتی بنتی رہتی ہیں، اصلاح کا پہلو پھر آ جاتا ہے. اسی لیے ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد کی ضرورت پڑتی رہی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا موجب بنائے اسے، اور لوگوں تک پہنچنے اور ان پہ اثر اور سمجھ ادا کرے. انسان جو مرضی کرے، جو مرضی کہہ لے، جب تک خدا تعالیٰ کانوں کو کھولے نہ اور دلوں کو رستہ نہ دے، باتیں انسانوں کے دلوں تک نہیں پہنچتی. دل اس کی 2 انگلیوں میں ہے، جدھر چاہے پھیر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا موجب بنائے. جزاک اللہ.